ایک فاحشہ عورت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ وہ راستے پر جب چلے اس کا لباس جو ہے اس کے جسم سے اتر جائے. اتنی حیا اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. حیا یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. حیا کا جو معاملہ ہے، شرم کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے درمیان سے حیا ختم ہو چکی ہے. نہ ہماری گفتگو میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے عمل میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے لباس میں حیا باقی ہے، نہ ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، کسی بھی چیز میں حیا باقی ہے. آج بے حیائی عورتوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو مردوں میں بھی پائی جا رہی ہے، مردوں میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے. آج ٹک ٹاک بناتے ہیں بچے ہمارے، شارٹس پہن کر کے، لباس کو اتار کر کے، بے حیائی کے کام کر کے ریلز بناتے ہیں. کیا ہے یہ؟ بے حیائی کے نمونے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک معاملہ چلا ہندوستان کے اندر حجاب کو لے کر کے. اس معاملے کی وجہ سے ہماری بہت ساری بہنوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا. اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اسلام کو جب جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام ابھر کر کے آتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحیاء. محترم بزرگ و دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے، آج ہماری جو گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اسلام میں حیا کی اہمیت، حیا کا کیا مقام ہے، اس عنوان کے تحت ہونے جا رہی ہے. ہر دین کے اندر، ہر مذہب میں کوئی ایسی اخلاقی صفت ہوتی ہے جو دوسرے دینوں سے، دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے. اخلاقیات کا درس ہر مذہب نے دیا ہے، ہر مذہب کے اندر اخلاقیات کا درس پایا جاتا ہے. اسلام میں بھی اخلاقیات ہیں، ویسے ہی تمام مذاہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی صفت رکھی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں سے الگ کرتی ہے. وہ حیا ہے. حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی یہ ہے، عمومی طور پر ہم اس کا جو لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو زبان کے اندر، وہ شرم سے کرتے ہیں. کسی کے اندر حیا پائی جانا مطلب اس کے اندر شرم کا مادہ پایا جانا. دراصل یہ وہ اخلاقی صفت ہے کہ انسان کے اندر جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے ہر قسم کی غلط بات سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے انسان بچتا ہے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے، اپنے اندر اس صفت کو بڑھائے، اس کے اندر بڑھوتری لائے. اور جو انسان جو ہے اپنے اندر صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے حیا کی صفت اس کے اندر ودیعت کر رکھی ہے، اس کو اسلام نے یہ بتایا کہ یہ دراصل ایمان کے ساتھ میں جڑی ہوئی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا کو اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے، جوڑی دار ہیں یہ. اگر حیا انسان کے اندر سے اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بیان فرمایا: الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں.
الایمان بدع و ستون شعبۃ، یہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ترین شاخ ایمان کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا۔ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ جو ہے، نچلی برانچ جو ہے، وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے ایک اور عبرت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ اول ترین شاخ اور افضل ترین شاخ بتائی اللہ کے نبی نے کہ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اور اس کے درمیان کی شاخیں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی، بیچ کی شاخیں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی کہ ایمان میں سے یہ چیز ہے، ایمان میں سے یہ چیز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا، لیکن ایک شاخ کے بارے میں خاص طور پر ذکر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، لیکن حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی نے الگ سے اس کو بیان فرمایا کہ اعلیٰ ترین شاخ اور ادنا ترین شاخ کے درمیان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان شرم کرے، اپنے اندر شرم کا مادہ پیدا کرے۔ استحیوا من اللہ، لوگوں اللہ سے شرم کرو، تاکید کی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ شرم کرو، شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ وہ صفت ہے جس کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اس کو ودیعت فرمایا ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی برا سے برا انسان کیوں نہ۔ حیا جو ہوتی ہے یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے انسان برا سے برا انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی حیا پائی جائے گی، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، اللہ نے فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم درجے میں پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ درجے میں پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان بہت زیادہ بے حیا ہوتا ہے، حیا کا مادہ کم ہوتا ہے اس کے اندر، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حیا کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ ایک فاحشہ عورت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ وہ راستے پر جب چلے تو اس کا لباس جو ہے اس کے جسم سے اتر جائے، اتنی حیا اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ایک گناہ گار انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ گناہ کھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، بیان فرما دیجئے، کس چیز کو نیکی کہتے ہیں، کس چیز کو گناہ کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی جو ہے اچھے اخلاق کا نام ہے، آپ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجئے، یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، یعنی گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اتنی زیادہ بے حیائی پر اتر آتے ہیں کہ آخر کو یہ مادہ ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اندر تمیز کرنا اور گناہ سے بچنا اور گناہ ان کے دل کے اندر کھٹکنا، وہ مادہ ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ کمتر درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اللہ کے نبی نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل کے اندر کھٹکے۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو اس کے دل کے اندر گناہ کو کھٹکاتی ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کو جو ہے برا بنا کر کے پیش کرتی ہے، اور ایک چیز انسان کے دل میں محسوس ہوتی رہتی ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں کچھ غلط کیا ہے۔ حیا وہ صفت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، اور اتنے اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے زیادہ حیادار تھے، اتنے حیادار تھے، یہاں مثال دے کر کے سمجھایا گیا، اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے، جو پردہ نشین ہوتی ہے، با پردہ ہوتی ہے، اس پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مادہ ہر کسی کے اندر رکھا ہے، ہر انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں خصوصیت کے ساتھ میں حیا زیادہ پائی جاتی ہے، اور عورتوں میں بھی جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں حیا کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، کسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے، تو آپ کے چہرے سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، وہ چہرے پر دکھ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس کام کو، ناپسند فرمایا ہے اس کام کو، وہ آپ کے چہرے سے دکھائی پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آتا ہے، آپ کے پاس میں اتنی حیا تھی، اتنے حیادار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، آپ کی جوانی کے دور کے حالات ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ میں، جو اہل مکہ تھے ان کے ساتھ میں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے۔ آپ بھی پتھروں کو اٹھا کر کے لاتے اور جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر آپ شامل رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور آپ کی جو تہبند تھی، آپ کا جو نیچے کا کپڑا تھا وہ کھل گیا۔ آپ کی حیا کو دیکھیے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے شرم کے، حیا کے مارے آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اتنی زیادہ حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ حیا یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے حیا۔ ہماری انسانوں کے اندر بھی اللہ نے ودیت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اندر بھی حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھنے والا ہے، رازوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، لوگوں کے معاملات کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، پردہ داری کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حیادار ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ حی کریم، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حیا والا ہے، شرم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بزرگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یستحیی من عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے۔ کس سے شرم آتی ہے؟ اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ کب؟ یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے شرم کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، دعا کرے، مانگے، سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ ان یردہما صفرا خائبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، ناکام اور نامراد لوٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ودیت فرمائے ہیں، انسان جو ہے ان صفات کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرے، حیا کی صفت کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کرے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حیا کا جو معاملہ ہے، شرم کا جو معاملہ ہے، لوگوں کے درمیان سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ نہ ہماری گفتگو میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے عمل میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے لباس میں حیا باقی ہے، نہ ہمارے رہن سہن کے اندر حیا باقی ہے، نہ ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، کسی بھی چیز میں حیا باقی ہے۔ حیا تو وہ چیز ہے جو ایمان کا جس کو حصہ قرار دیا گیا، حیا وہ چیز ہے جس کو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے سلسلے میں، شرم کے سلسلے میں۔ زیادہ شرمایا مت کرو، زیادہ شرم مت کیا کرو، شرماؤ گے تو کاروبار نہیں کر پاؤ گے۔ ہم اور آپ عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر شرماؤ گے، شرما حضوری میں رہ جاؤ گے، کاروبار نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ، شرم کو چھوڑو تبھی آگے بڑھو گے۔ وہ بھی اپنے بھائی کو اسی طریقے سے نصیحت کر رہے تھے کہ فلاں چیز کے اندر شرم مت کیا کرو، فلاں معاملے میں شرم مت کیا کرو، جو چیز ہے ہمارے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے نا ہماری زبان کے اندر کہ بنداس تھوڑا رہنے کا، بنداس بنو تھوڑا سا، ہاں تھوڑی حیا کو کم کر دو، بنداس بن جاؤ۔ نہیں، یہ اسلام کی صفت نہیں ہے۔ اسلام کی صفت یہ ہے کہ انسان جو ہے حیادار بنے، بنداس نہ بنے، بولڈ نہ بنے۔ بولڈ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حق بات بھی نہ کرے، حق بات کرے انسان، وہاں حیا نہیں دکھانی ہے، علم حاصل کرے وہاں حیا نہیں دکھانی ہے، دین کی تعلیم کو لے وہاں حیا نہیں ہے، وہاں شرم کا معاملہ نہیں ہے، حق بات کو بیان کرنے میں شرم کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انسان بلا وجہ بولڈ بنتا پھرے، بلا وجہ بنداز بنتا پھرے، تو اس کی تعلیم اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ اسلام نے حیا داری کی تعلیم دی ہے۔ تو صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ زیادہ شرم مت کیا کرو، زیادہ حیا مت کیا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر سے اس معاملے کے اندر شرم ختم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس بات کو، کہا دعہ، چھوڑ دو اس کو، جس صفت پر وہ ہے، جس معاملے پر وہ ہے، اس کو اسی معاملے پر چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ حیا جو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بہت عظیم ترین اعلیٰ ترین صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، مت ٹوکو اس کو۔ اللہ کے نبی نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اور آج یہی چیز ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ بے حیائی جس کے راستوں کو اسلام نے مسدود کیا تھا، بند کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش۔ اللہ تبارک و تعالی نے فحش کی جتنی بھی چیزیں تھیں، فحش کی جتنی بھی چیزیں تھیں، تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ بے حیائی کی اور بے پردگی کی جو چیزیں تھیں، اسلام نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ فحش کے اندر تمام قسم کی برائیاں آ گئی، تمام قسم کی بے حیائیاں آ گئی۔ اللہ نے چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، ہر قسم کی بے حیائی کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ لباس اللہ نے ہم کو دیا، اس لیے دیا تاکہ ہم با حیا بنیں، بے حیا نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ لباس ہم کو دیا ہے، لباسا یواری سوآتکم ورشا، تاکہ تم کیا کرو، اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، بے حیائی سے بچو، اس کو زینت کے طور پر اختیار کرو، اور اس زینت کو اختیار کر کے جو ہے تم اپنی زندگی گزارو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اسلام نے تعلیم دی تھی۔ آج لوگوں نے کیا کیا، اس لباس کو ہی بے حیائی کا سبب بنا دیا۔ آج ہمارے لباس دیکھیے، ہمارے لباس ہی اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا نشان ہے۔ جو آج فیشنیبل لباس ہیں، چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف عورتیں فیشنیبل لباس پہنتی ہیں یا مرد نہیں پہنتے ہیں۔ آج بے حیائی عورتوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو مردوں میں بھی پائی جا رہی ہے، مردوں میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بے حیائی کو منع فرمایا ہے، مرد کو بھی بے حیا ہونے سے منع فرمایا ہے، اور عورتوں کو بھی بے حیا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ بے حیائی دونوں کے لیے مضر ہے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کیا کر دے، بے لباس کر دے، بے حیا بنا دے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب شیطان نے ورغلایا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے کی طرف ابھارا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ ینزع عنہما لباسہما، اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، مقصد یہ تھا کہ ان کا لباس اتار دے، ان کو برہنہ کر دے۔
اور وہ شیطان آج بھی ہے، اور وہ شیطان آج بھی اسی بات کی کوشش میں ہے کہ جس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بے لباس کیا تھا، جنت کا لباس ان سے اتروایا تھا، وہ لباس آج جو ہے انسانوں کا بھی لباس اتروائے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنی خوشی سے لباس اتار رہے ہیں۔ آج ٹک ٹاک بناتے ہیں بچے ہمارے، کیا کرتے ہیں بچے اور بچیاں؟ شارٹس پہن کر کے، لباس کو اتار کر کے، بے حیائی کے کام کر کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بے حیائی کے نمونے ہیں، بے حیائی کے نمونے ہیں یہ، جو آج ہم نے کیا کیا؟ شیطان کے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو بے لباس کر دے، آپ کو بے حیا بنا دے، آپ کے اندر سے حیا کا مادہ ختم کر دے۔ جب آپ کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کریں گے۔ اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر آپ کے اندر حیا باقی نہیں ہے، آپ کے اندر شرم باقی نہیں ہے، تو آپ جو چاہے وہ کرو۔ وہی چیز ہے آج کہ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ہماری اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں، فیس بک ریلز کے اندر، یوٹیوب ریلز کے اندر، شارٹ ویڈیوز کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ خوشی سے اپنا لباس اتار کر کے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ کوئی فورس نہیں کر رہا ہے ان کو، ان کی اپنی چوائس ہے، اپنی خوشی سے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور شیطان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے ان کا؟ شہرت حاصل کر لینا۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ کچھ روپیے کما لینا، کچھ پیسے کما لینا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے لباس کو اتار کر کے کتنی بڑی جو ہے گناہ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی برائی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اس کے انجام کو وہ نہیں جانتے۔ وہ بے حیائی ان کے اندر جو ہے ان کے اندر سے حیا کے مادے کو ختم کر دے گی، اور جب حیا کا مادہ ختم ہو جائے گا تو انسان کے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے، جو لوگ اہل ایمان کے درمیان میں فحش کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ جو ہے فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں، بری چیزوں کو پھیلاتے ہیں، چاہے وہ ویڈیوز کی شکل میں ہوں، آڈیوز کی شکل میں ہوں، فوٹوز کی شکل میں ہوں، یا کسی فلم کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں اگر آپ فحش کو پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں فحش کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے اس صفت کو پیدا کیجیے، اس صفت کو بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب بھی کسی انسان کے اندر یہ حیا کا مادہ پایا جاتا ہے نا، اس چیز کو، اور جس چیز کے اندر بھی پایا جائے، انسان میں پایا جائے یا کسی کی گفتگو میں پایا جائے یا جس چیز میں بھی پایا جائے، اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ مزین کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ وما كان الفحش في شيء الا شانه، اور جب بھی بے حیائی کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، برائی کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، تو بے حیائی کیا کرتی ہے؟ جس چیز کے اندر پائی جاتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ حیا کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیجیے، شرم کا مادہ جو ہے اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ایک حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے شرم کرو جیسے کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا انا لنستحی من اللہ والحمدللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں جیسا اللہ، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں ہے میری، بلکہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے کیسی شرم کرو
جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے، اور اس سے شرم کرنے کا حق کیسا ہے کہ تم ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، سر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اس کو حیا کے مفہوم میں داخل کیا اللہ کے نبی، سر کی حفاظت کرو اور سر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، آنکھ، کان، ناک، منہ اور جو بھی چیزیں ہیں سر سے جڑی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کرو۔ وتحفظ البطن وما هوى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ وتتذکر الموت والبلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کافی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت، حیا کی صفت، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر پیدا کرے۔ اور کیسی صفت، کیسی حیا کی صفت پیدا کرے؟ حضرت عطاء ابن رباح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطاء ابن رباح تابعی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ عطاء ابن رباح نے کہا ہاں بتائیے، کیوں نہیں، بتائیے۔ ایک جنتی عورت کو دنیا میں دیکھنا ہمارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ کہا الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا کہ ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو تم کالی عورت دیکھ رہے ہو نا، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، وقالت انی اسرع وانی اتکشف، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھ پر دورہ پڑتا ہے مرگی وغیرہ کا، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میرا لباس کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ کیا مطالبہ کیا اس نے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ کیوں آئی؟ بیماری کی وجہ سے آئی، اور کہا کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ سے اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبْرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم چاہو تو جو بیماری اللہ نے تم کو دی ہے اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کیا اختیار کرتا کہ بھئی یہ بیماری ہے، اس سے چھٹکارا ملے، دنیا میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے نا، ہماری یہ سوچ ہوتی، آج کے زمانے کی یہ سوچ ہوتی۔ لیکن وہ صحابیاں ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ نے جنت کا وعدہ کیا، جنت مجھے مل رہی ہے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے میری، کیا درخواست ہے؟ انی اتکشف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا لباس اتر جاتا ہے۔ بیماری کے لیے دعا مت کیجئے، کم سے کم اس بات کی دعا کر دیجئے اللہ کے نبی جب مجھ پر یہ دورہ پڑے، جب میں بیمار ہوں یا مجھ پر یہ مرگی وغیرہ کا دورہ پڑے، اللہ کے نبی میں برہنہ نہ ہوں۔ حیا دیکھیے، حیا دیکھیے کہ میں بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات پر صبر کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں کہ میرے لباس مجھ سے اتر جایا کرے، میں بے پردہ ہو جایا کروں، بے لباس ہو جایا کروں۔ آج کا معاملہ دیکھیے کہ لوگ اپنے شوق سے اپنا لباس اتار رہے ہیں، اور وہ خاتون جو ہے اپنا لباس، اس کا لباس بیماری کی وجہ سے اتارا، جس میں اس کا کوئی جو ہے اس کا دوش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اس کے اوپر جو ہے اس کا گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہی ہے کہ میں بے لباس ہو جایا کروں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک معاملہ چلا ہندوستان کے اندر حجاب کو لے کر کے، الحمدللہ اس معاملے کی وجہ سے ہماری بہت ساری بہنوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں، وہ مائیں بہنیں جو حجاب نہیں لیتی تھی، حجاب لینا شروع کر دیا۔ اور اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اسلام کو جب جتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام ابھر کر کے آتا ہے۔ یہ فطرت میں ہے اسلام کی۔ معاملہ اٹھا جو ہے لوگوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ حیا جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر پردے سے نہیں آتی ہے۔ حیا کا جو معاملہ ہے، حیا کی جو صفت ہے،
پردہ اسلام کا حصہ ہے. جو لباس آج ہماری ماں اور بہنوں نے اختیار کیا، پردے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، بہت اپریشیبل یہ بات ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تحسین ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی بیان کیا جانا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے اندر حیا کا مادہ بھی پیدا کریں، جو اسلام چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو حجابیہ بتانے کے لیے، اور حجاب میں عورت کوئی بھی چیز کر سکتی ہے، اس کو بتانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہماری بچیوں نے. بلٹ پر حجاب پہن کر کے بلٹ پر سوار ہو کر کے نکلی. کیا بتانے کے لیے؟ کس چیز کو پروف کرنا ہے آپ کو؟ کوئی چیز نہیں پروف کرنا ہے. بلٹ پر نکل رہی ہیں. اور بھی بہت سارے عجیب عجیب قسم کے کرتب دکھائے گئے، جم کے اندر ٹریننگ کرتے ہوئے کہ بھئی ہاں جم ٹریننگ کر رہے ہیں. بھئی آپ نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا، یہ اسی سے تو منع کیا گیا. یہ بے حیائی، یہ حیا نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے. ہمیں اور آپ کو اس بات کو کنڈم کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ حیا یہ ہے، پردہ یہ ہے کہ آپ کو جس پردے کا حکم دیا گیا آپ اس کو اختیار کریں. پردہ کس لیے ہے؟ پردہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہے عورت اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنی زینت کو چھپا سکے. جم ٹریننگ میں آپ اپنے جسم کو کیسے چھپائیں گے؟ کچھ لوگوں نے جو ہے بڑی تعریف کی اس خاتون کی جس کی ویڈیوز آ رہے ہیں، حجاب کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پش اپ کر رہے ہیں، حجاب کے اندر جو ہے ٹریڈ مل پہ چل رہے. آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کریے، اس کو گھر کے اندر کریے، سیپریٹ جم میں کیجیے. اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے. ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس چیز سے بچیے. یہ حیا نہیں ہے، یہ وہ صفت نہیں ہے جس کا پیدا کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. یہ وہ پردہ داری نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا. یہ وہ چیز نہیں ہے. پردہ تو اس لیے ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اپنے جسم کو چھپا لو، اپنے جسم کو جو ہے باپردہ کر لو تاکہ آپ کو پہچانا جا سکے کہ آپ مومنہ عورت ہیں، آپ کو پہچانا جا سکے کہ آپ با حیا عورت ہیں اور آپ کو تکلیف نہ دی جائے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. حیا کے مادے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حیا کا حکم اللہ نے، شرم کا حکم اللہ نے مردوں کو بھی دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے. مرد کو بھی اپنے ہر معاملات میں حیادار ہونا چاہیے، بے حیائی سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی کہی اور سنی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اس صفت کو پیدا فرمائے، حیا کے مادے کو پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک کہ زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے. آمین وتقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.